اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سب سے پہلے سورۃ الملک کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں۔ اس کی فضیلت میں متعدد روایات آتی ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ سنن ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ سورت کے اگلے حصے میں جو کہ آیات 3 اور 4 پر مشتمل ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اس کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں، اگر انسان بار بار دیکھے تب بھی وہ کوئی خامی نہیں پا سکے گا۔ سورت کا اگلا حصہ جو کہ آیات 6 اور 7 پر مشتمل ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے جہاں وہ خوفناک چیخ و پکار سنیں گے۔ سورت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا کہ کافر قیامت کے دن افسوس کریں گے، کاش وہ دنیا میں سنتے اور سمجھتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے بنایا تاکہ وہ اس میں چلے پھرے اور اس کا رزق کھائے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اندھا ہو کر راستہ چلنے والا اور سیدھا دیکھ کے چلنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن جو ہیں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس میں کوئی کجی اور انحراف نہ ہو، اس کو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو، ظاہر ہے یہ شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سیدھا راستہ اپنانے والا آخرت میں سرخرو رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی۔ کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے، جیسے کافروں کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم انہیں قیامت والے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف شفاف پانی لائے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو بتلاؤ پھر کون ہے جو تمہیں جاری صاف اور نتھرا ہوا پانی مہیا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تمہاری معصیتوں کے باوجود وہ تمہیں پانی سے بھی محروم نہیں فرماتا۔ سورۃ الملک ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور انسان کی آزمائش کا احساس دلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ قلم کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، کفار کی مخالفت اور قیامت کے دن کی جزا و سزا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قلم اور اس کے لکھے ہوئے کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عقل مند اور حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں، بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ خلق عظیم سے مراد اسلام، دین یا قرآن پاک ہے۔ مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تجھے قرآن پاک میں یا دین اسلام میں دیا ہے، یا اس سے مراد وہ تہذیب و شائستگی، نرمی اور شفقت، امانت و صداقت، حلم و کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد اس میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب خلق عظیم کے مذکورہ دونوں مفہوموں پر حاوی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی بات نہ مانیں جو جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل اور چغل خور ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک باغ کے مالکوں کی مثال دیتے ہیں جنہوں نے نیت کی کہ صبح اپنے باغ سے پھل توڑ لیں گے اور غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ پر عذاب بھیجا اور وہ تباہ ہو گیا۔ انسان سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نیک لوگوں اور مجرموں کو برابر کر دیں؟ ایسا انصاف ممکن نہیں، کیونکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوگا تو کفار کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، مگر وہ نہ کر سکیں گے کیونکہ دنیا میں انہوں نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ سورۃ القلم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کفار کی ہر درمی اور قیامت کے دن کی جزا و سزا کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ اس میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور نیکی اور برائی میں فرق کو سمجھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الحاقہ کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 52 آیات ہیں۔ اس میں قیامت کی ہولناکی، پچھلی امتوں پر آئے عذاب اور آخرت کی جزا و سزا کا ذکر ہے۔ اس صورت کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ الحاقہ قیامت کا نام ہے جو یقینی طور پر آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں اس کی شدت کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ الحاقہ کیا ہے، یعنی ایسا واقعہ جسے انسان کی عقل مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتی۔ اگلے حصے میں کہا گیا کہ قوم سمود اور عاد نے قیامت کو جھٹلایا۔ سمود زلزلے سے ہلاک ہوئی، جبکہ عاد پر شدید طوفانی آندھی بھیجی گئی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، اور وہ زمین پر درختوں کی جڑ سے اکھڑنے کی طرح گرے پڑے تھے۔ اگلے حصے میں بتایا گیا کہ جب سور میں ایک بار پھونک ماری جائے گی تو زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور قیامت کا دن برپا ہو جائے گا۔ اگلا حصہ جو کہ آیات 19 to 24 پر مشتمل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو کر کہے گا، لو دیکھو میرا نامہ اعمال، کیونکہ وہ دنیا میں آخرت پر یقین رکھتا تھا۔ اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا جہاں پر نعمت قریب ہوگی۔ اگلا حصہ جو کہ آیات 25 to 29 پر مشتمل ہے، اس میں بتایا گیا کہ جسے اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افسوس کرے گا اور کہے گا، کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی اور میں مر کر ختم ہو جاتا، کیونکہ اس کا مال و دولت اسے کوئی فائدہ نہ دے سکیں گے۔ سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کسی شاعر یا جادوگر کی بات نہیں بلکہ ایک معزز رسول کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ الحاقہ میں قیامت کے یقینی ہونے، پچھلی امتوں پر عذاب اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کا بیان ہے۔ اس میں نصیحت ہے کہ دنیا میں نیک عمل کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور جنت نصیب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المعارج کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 44 آیات ہیں۔ اس میں قیامت کی شدت، کافر کا انجام اور اہل ایمان کی صفات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اس صورت کا پہلا حصہ جو کہ آیات 1 سے 3 پر مشتمل ہے، اس میں کہا گیا کہ کافر نے قیامت کے عذاب کو مذاق میں جلدی مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب ضرور واقع ہوگا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بلند درجات والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلے حصے میں بتایا گیا کہ فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں اور وہ دن یعنی یوم قیامت ایسا ہوگا کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یعنی وہ دن بہت سخت اور طویل ہوگا۔ سورت کے اگلے حصے میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن اس آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح بکھر جائیں گے۔ اس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے حال تک نہ پوچھے گا۔ سورت کے اگلے حصے میں بتایا گیا کہ انسان کی فطرت میں بے صبری ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بخل کرتا ہے۔ اور اگلا حصہ جو کہ آیات 22 to 25 پر مشتمل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ البتہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں اور اپنی دولت میں حاجت مندوں کا حق سمجھتے ہیں وہ بے صبری اور بخل سے محفوظ رہتے ہیں۔ سورت کے آخری حصے میں بیان کیا گیا کہ کفار آپ سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ٹولیوں میں بٹ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا وہ جنت کی امید رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سورۃ المعارج میں قیامت کی شدت، انسان کی بے صبری اور مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورت ہمیں صبر، نماز، سخاوت اور پاک دامنی کی تعلیم دیتی ہے اور آخرت کی فکر کرنے کا درس دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ نوح کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے جس میں 28 آیات ہیں۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دی گئی نصیحتوں، ان کے انکار اور ان پر آئے عذاب کا ذکر ہے۔ سورت کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں عذاب الہی سے خبردار کریں اور حق کی طرف بلائیں۔ اگلے حصے میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ انہوں نے اپنی قوم کو دن رات تبلیغ کی لیکن وہ ایمان لانے کے بجائے بھاگتے رہے، اپنے کان بند کرتے اور ضد و تکبر میں مبتلا رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی اور کہا کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، ان کے مال و اولاد میں برکت دے گا اور انہیں باغات و نہریں عطا کرے گا۔
تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق کیے، چاند کو روشنی اور سورج کو چمکتا چراغ بنایا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان کی قوم نے سرکشی اختیار کی اور مال و اولاد کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے مکر و فریب کیے۔ جب قوم نوح ہدایت قبول کرنے سے انکار کرتی رہی تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ زمین سے ان کافروں کو ختم کر دے، کیونکہ یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آخر میں انہوں نے اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور استغفار کرنے سے دنیا و آخرت کی برکتیں حاصل ہوتی ہے اور ضد و تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ صورت صبر، دعوت دین اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و عذاب کے اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ جن کی اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 28 آیات ہیں۔ اس میں جنات کا قرآن پاک سن کر ایمان لانا، ان کی باتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان کریں کہ کچھ جنات نے قرآن پاک سنا اور کہا کہ یہ حیرت انگیز کلام ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے اور آئندہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ یعنی ہم نے تو اس کو سن کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اس میں کفار کو توبیخ و تنبیہ ہے کہ جن تو ایک مرتبہ سن کر ہی اس قرآن پاک پر ایمان لے آئے، تھوڑی سی آیات سن کر ہی ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، لیکن انسانوں کو، خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن پاک سے فائدہ نہیں ہوا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے کئی بار قرآن پاک سنا۔ اس کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے اور ان کی زبان میں آپ ان کو قرآن پاک سناتے تھے۔ جنات کہتے ہیں کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بولتے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ انسان جنات سے مدد مانگا کرتے تھے مگر اس سے ان کا خوف اور بڑھ جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی، اور جب جنات یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ جنات کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں بھی نیک اور بد دونوں طرح کے جن ہوتے ہیں اور ہم مختلف راستوں پر چلنے والے ہیں۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر بچ نہیں سکتے۔ جنات کے گروہ میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم جو ایمان لے آئے وہ ہدایت پر ہیں، اور جو نافرمان رہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے۔ ان میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے۔ یہاں تک جنات کی گفتگو ختم ہوگی۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت و دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو کفار آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ آپ فرما دیں کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ یعنی جب سب آپ کی دعوت پر متحد ہو گئے اور تل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آگے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور وہ اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا سوائے انبیاء کے، جن کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام درست طریقے سے پہنچائیں۔ سورۃ جن ہمیں سکھاتی ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں، ان میں اچھے اور برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المزمل کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 20 آیات ہیں۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل یعنی تہجد کا حکم، قرآن پاک کی تلاوت، صبر کی تلقین اور قیامت کے دن کافروں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اے چادر میں لپٹنے والے نبی، رات کو قیام کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس سے دل کی صفائی اور عبادت میں روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر ایک باری کلام نازل کریں گے۔ رات کا قیام نفس کو مضبوط کرتا ہے اور زبان کے لیے الفاظ کو درست ادا کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ دن میں آپ کو بہت سے مشاغل ہوتے ہیں۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اسی کی طرح مکمل طور پر متوجہ ہو جاؤ، وہی مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر بھروسہ کرو۔ کافروں کی باتوں پر صبر کرو، ان سے خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرو، جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، وہی ان سے نپٹے گا۔ اگر تم کفر کرتے ہو تو اس دن قیامت کا سامنا کیسے کرو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن چونکہ سب کے لیے ممکن نہیں، اس لیے جتنا قرآن پاک آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المدثر کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 56 آیات ہیں۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قیامت، جنت اور جہنم کے احوال اور کافروں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے نبی، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے لباس کو پاک رکھو، یعنی ظاہری اور باطنی طہارت اختیار کرو۔ اور جب قیامت دن سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا، ان کے لیے کوئی آسانی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو میرے حوالے کر دو جنہیں میں نے اکیلے پیدا کیا، انہیں مال و دولت اور بیٹے عطا کیے، لیکن پھر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں پکڑا جائے گا، سوائے نیک لوگوں کے جو جنت میں ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس صورت سے ہمیں نماز، طہارت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی اہمیت کا درس ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ القیامہ کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے جس میں 40 آیات ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے مناظر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر اور انسان کی نافرمانی کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ نفس لوامہ وہ ضمیر ہے جو انسان کو غلطی پر ملامت کرتا ہے۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم اس کی انگلیوں کے پور تک دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی مکمل ہے کہ وہ ہر تفصیل کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن انسان گھبرا کر پوچھے گا کہاں بھاگوں، لیکن کوئی پناہ نہ ہوگی، اور اس دن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب وحی نازل ہو تو جلدی میں الفاظ نہ دہرائیں، کیونکہ قرآن پاک کو جمع کرنا اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ کوئی ہے جو بچا سکے، مگر روح نکلنے کا وقت آ جائے گا اور انسان سمجھے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ اس دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ سورۃ القیامہ میں قیامت کی حقیقت، انسان کی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صورت ہمیں اعمال کی جواب دہی اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الدہر کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مدنی صورت ہے جس پہ 31 آیات ہیں۔ اس صورت میں انسان کی پیدائش، آزمائش، جنت میں نیک لوگوں کی نعمتیں اور ناشکروں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب انسان کا کوئی ذکر تک نہ تھا، پھر ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی، پھر ہم نے اسے راہ دکھائی۔ اب یہ اس پر ہے کہ شکر گزار بنے یا ناشکری کرے۔ نیک لوگ جنت میں ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی خوشبو ہوگی، اور وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ خاص بندے اپنی مرضی سے پانی لیں گے۔ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ شکریہ نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو قیامت کی سختیوں سے بچا لے گا اور انہیں خوشی اور روشنی عطا کرے گا۔ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جنت تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش قبول کی گئی ہے۔ یہ صورت ہمیں شکر گزاری، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے کا درس دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المرسلات کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 50 آیات ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے احوال، جزا و سزا اور نافرمانوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوا کی مختلف صفات کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ قیامت برحق ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تو ستارے بجھا دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ کیا ہم نے پہلے کے جھٹلانے والوں کو ہلاک نہیں کیا اور پھر ان کے بعد آنے والوں کو بھی تباہ کر دیا؟ اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کافروں سے کہا جائے گا کہ چلو اس آگ کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وہ آگ کا دھواں ہوگا جو 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، لیکن نہ وہ سایہ دے گا اور نہ ہی گرمی کی شدت کو کم کرے گا۔ پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو بھی وہ چاہیں گے ان کے لیے تیار ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اچھے اعمال کے بدلے میں خوش ہو کر کھاؤ اور پیو۔ یہ صورت ہمیں قیامت کی تیاری اور برے انجام سے بچنے کی نصیحت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔